اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے PTI میں عمران خان کا سب سے بڑا دشمن لطیف کھوسہ ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو 3 میں افیکٹ بتاؤں گا، اور آپ اس 3 افیکٹ پر اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ نیچے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ میں غلط بات کی ہے یا ٹھیک کی ہے، وہ آپ پر رکھتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص نے کہا کہ جب عمران خان توشہ خانہ فوجداری میں جو ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا، کہا تھا کہ عمران خان کو میں 2 دن میں نکالوں گا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک عمران خان جیل میں۔ اس شخص نے عمران خان کو نیب توشہ خانہ میں بھی سزا دلوائی۔ اس کے پاس چانس تھا کہ نیب کورٹ کا فیصلہ یہ کہہ سکتا تھا کہ سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہ کریں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ سکے۔ اس نے وہی نہیں کیا، اس میں عمران خان کو سیفر اور توشہ خانہ میں بھی سزا دلوائی گئی۔ آگے آتے ہیں عمران خان پر، جو اس شخص نے کہا کہ عمران خان نومبر سے پہلے آ جائے گا۔ آج دسمبر ہے اور دسمبر سے پہلے آ جائے گا، نومبر کے مہینے، آج 12 دسمبر ہے اور عمران خان جیل میں ہے۔ لیکن اس شخص نے جھوٹ بولا اور پاکستانی قوم کو گمراہ کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ PTI میں عمران خان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ لوگ FIR درج کرائیں۔ جب ان وکیلوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قانونی نکتہ، بھائی وہ قانونی نکتہ ہمیں بھی بتا دیں، پاکستانی قوم کو بتا دیں، آپ درخواست دیں جا کر، وہاں اگر نہیں ہوتی تو پھر عدالت میں جائیں۔ اس شخص نے کہا ہے کہ آج ہم 12 دسمبر کو عدالت میں جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ لوگ نہیں گئے اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ غریب مظلوم لوگوں کی ہم آواز بنتے ہیں اور ہم آواز بنتے رہیں گے۔ لیکن لطیف کھوسہ نے عمران خان کے ساتھ جو کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں بھی دہرایا جائے گا کہ یہ شخص ایک غدار تھا اور پیپل پارٹی کا وفادار تھا۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کو عمران خان نے کیوں لیا۔ جیسے سلمان اکرم راجہ کو بہت بڑا عہدہ دے دیا، نواز شریف نے بھی وکیل رکھے تھے، کیا نواز شریف نے وکیلوں کو دیا سوائے وہ ان کے جو نواز شریف کے مفاد کا تحفظ کرتے تھے اور نواز شریف کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیا جو بہت کچھ رکھتے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے تھا ان لوگوں کو فارغ کریں۔ انہوں نے عمران خان کے لیے کیا کیا؟ کیا ان لوگوں نے PTI کے جلسوں میں کیا یہ شخص شرکت ہوئی، یا اس نے تقریبات کی؟ نہیں کی، نہ اس نے لاہور حلقے میں نہ کہیں اس نے کیا۔ حالانکہ خواجہ سعد رفیق بہت مضبوط آدمی تھا، اس کو بھی اس شخص نے الیکشن ہرا، لیکن یہ کچھ نہ کرا، نہ عوام، نہ کوئی جلسہ، نہ اور کم سے کم یہ وکیلوں کی وہ تو بلا سکتا تھا، کانگریس جو وکیلوں کی تو ہوتی ہے وہ اپنا بلا سکتا تھا، وکیلوں کے ساتھ خطاب کر سکتا تھا اور 26 نومبر کے واقعات پر یہ بحث کر سکتا، لیکن یہ شخص خاموش رہا، نہ اس نے قانونی یا نہ کچھ کیا۔ میں اس شخص کو عمران خان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا۔ اس کے پاس یہ اختیار تھا، یہ چاہتا کہ PTI کی لیگل ٹیم کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دے سکتے تھے کہ جیل میں شخص پر FIR درج کیسے ہوتی ہے، وہ تو سرکاری حکومت اور عدالت پولیس کے حوالے وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے، اس پر FIR درج کیسے؟ یہ شخص نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر ہے، تاکہ عمران خان میں ایسے لوگوں کو ولاگ نہیں بنانا چاہتا، لیکن اس نے کل بہت بڑی بھڑک ماری تھی، اس کی وجہ سے میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ آپ پوچھیں آپ نے آج کہاں دی، اور PTI نے ابھی تک FIR درج کیوں نہیں کرائی؟ اب یہ سوال ہم پوچھیں، FIR درج کیوں نہیں کرائی؟ PTI کے تمام لوگوں کو یہ ٹرینڈ بنانا چاہیے اور ان لوگوں کو PTI سے نکالنا چاہیے جو بہت بڑے۔ یہ ایک شخص پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، وہ پاکستان قوم کا مفاد میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ عمران خان کی زندگی پر بھی سودا کر جائیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے اور پاکستان قوم کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ یہی لوگ پاکستان اور عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میں لطیف کھوسہ کو PTI سے نکالنے کا حامی ہوں، اس شخص کو PTI سے فارغ کر دینا چاہیے۔ اس شخص نے عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو کیا، زرداری نے پہلے بھی، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ لطیف کھوسہ PTI میں ہمارا ایک جاسوس ہے، وہ اس بات اور میں اتفاق کرتا ہوں، یہ PTI میں پیپل پارٹی کا جاسوس ہے، اس کو فوری طور پر نکالنا چاہیے۔ یہ کچھ نہیں کرتا، اتنی بہادر ہوتا تو ایک پریس کانفرنس کر دیتا۔ اب یہ بہادری کا ہمیں وکیل لیکچر نہیں دیں گے، ایک پریس کانفرنس جو نہیں کر سکتا وہ عمران خان کا وفادار کہہ سکتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، شکریہ۔